کچھ ایسی باتیں عرض کی جائیں گی، کچھ ایسی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی جو اس وقت ہمارے دینی حلقوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر اہل علم کے لیے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اہل علم اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش رہ جاتے ہیں اور جاہل قسم کے لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دین کی باتیں کرنا اور دین کے نام پہ مل بیٹھنا اور آپس میں دین کا مذاکرہ کرنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بندے کو ایک بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، بندے کے ذہن میں یہ ایک بات پھر تازہ ہو جاتی ہے کہ میں نے مرنا ہے، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی زندگی کا مقصد ہے، ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس مقصد سے ہٹ کے جو زندگی گزاری جائے وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو جب دین ایمان کی باتیں ہوں تو یہ ساری چیزیں پھر اندر آتی ہیں، بندے کا جذبہ بڑھتا ہے، بندہ یہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اب میں فرما برداری کروں گا، اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ ساری باتیں جو دین کے مذاکرے ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس کے اندر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی خرابیاں پائی جا رہی ہیں کہ جو اس دین کی روح کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا ہے، اور بعض اوقات یہ مسائل پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ پھر علماء کی پہنچ سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ علماء اس کو ختم بھی کرنا چاہیں، سمجھانا بھی چاہیں، عوام الناس ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے کہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو مسائل سامنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ علم کو ترجیح نہیں دیتے، ترنم کو اور طرز کو ترجیح دیتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں گنگنا کے پڑھنا۔ علم کی کوئی ترجیح نہیں ہے، ترنم کی ترجیح ہے، بس ایسا پڑھے کہ مزہ آ جائے، ایسا بولے کہ بس مزہ ہی آتا جائے، مزے لے لے کے ہماری عادتیں خراب ہو چکی۔ علم والے بیچارے حجروں کے اندر ہی مر گئے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان سے کوئی علم سیکھنے والا نہیں، ان کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے دین کی اصلاح کرے، بس وہ ایسے ہی زندگی گزارے، وہ ایسے ہی گمنامی کی زندگی چلے گئے۔ اور طرزوں والے اور ترنم والے ان کا شور و غوغا ہے، ان کے پیچھے لوگوں ہیں، وہ جب آتے ہیں تو صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، بھائی پیچھے ہٹ دیں، راستہ دے دیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آوازوں کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ سے میں یہ بات پوچھتا ہوں، آپ یقین کے ساتھ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے جی آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے، تو آپ کہیں گے الحمدللہ میرا قرآن کے اوپر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مانتے ہیں، ہم کہیں گے الحمدللہ، آپ بھی کہیں گے نبی مانتے ہیں۔ تو اگر اس نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ وہ جو آپ کا قرآن ہے اس میں نبی کا تعارف کیا ہے، وہ نبی کا تعارف تو بتاؤ مجھے، تمہارے دین کی بنیادی کتاب ہے، اس میں تمہارے رب کا کیا تعارف ہے، کیا اس میں تمہارے رب کے بارے میں لکھا ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔
تو ظاہری بات ہے کہ ہم مسلمان گونگے ہو جائیں گے، ہم قرآن کا تعارف نہیں بتا سکیں گے، قرآن کی بات ہم اس کو نہیں بتا سکیں گے، ہم بالکل ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ویسے آپ ادھر بیٹھ جائیں گپے ماریں تو ساری رات گپے مارتے رہیں، مذاق کریں تو ساری رات ہی کرتے رہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں سناتے رہیں تو ساری رات ہی کرتے رہیں۔ قرآن کی بات جب آتی ہے تو ہم 5 منٹ میں تھک جاتے ہیں، 10 منٹ میں ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، 15 منٹ ہو جائیں تو پھر تو ہمارا ویسے ہی بیٹری جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، ہم سے سنا نہیں جاتا، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں ہے قرآن مجید سے، ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنی اصلاح اس وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کو فکر ہو کہ وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو سیدھا چل رہا ہوں اور چل وہ الٹا رہا ہے، وہ کیسے اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ تو ہمارے اندر جو یہ خرابی پیدا ہوگی، ہم علم کو ترجیح نہیں دیتے، ترنم کو ترجیح دیتے ہیں، طرز کو ترجیح دیتے ہیں، زور ہو، شعلہ ہو، شیریں ہو، کوئی ایسا زور آور ہو تو پھر ہم کہتے ہیں واہ واہ، اور اس کو ہم دین کی خدمت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی کے اوپر اگر میں گفتگو کو ذرا آپ کو بتانا چاہوں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے بس میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دوسری خرابی جو ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتانے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں سناتے ہیں۔ دین کا اصل حلیہ وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، دین کی اصل صورت وہی ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تو ہماری اپنی باتیں ہیں، وہ تو ہمارے بس ایک باتوں کی حد تک، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین تو مکمل ہو چکا اس وقت کہ جب نبی علیہ السلام موجود تھے، دین تو اس وقت ہی مکمل ہو چکا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا ہوئی کہ ہم قرآن مجید اور احادیث کو سننے اور سنانے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ اور آپ یہ بات سن چکے ہیں، میں نے آپ کو بات یہ کئی دفعہ سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخر میں فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں میرے بعد قرآن مجید کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہی سے بچو گے، وگرنہ تمہیں گمراہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتے۔ اور ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف اور ایسے ایسے واقعات کی طرف کہ بندہ سنے تو حیران ہو جائے۔ اور اسی ضمن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بلکہ یہ واقعہ آپ کو سنا دوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھ دیا گیا، ممبروں کے اوپر سنا دیا گیا، مجلسوں کے اندر، محافل کے اندر، جلسوں کے اندر بھی سنا دیا گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کے ولیوں میں سے تھے، لیکن اب ان کے بارے میں اتنی عجیب و غریب باتیں مشہور کر دیں کہ بندے کا ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو بھی ان کی منقبت سمجھنا، پھر یہ سمجھنا کہ یہ ان کی کرامت ہے، اس طرح کی باتیں بنا کے پھر پیش کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ ایک دفعہ ان کا جو ایک خادم تھا، تو خادم نے ان کے لیے لوٹے کے اندر پانی رکھا کہ آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوگی آپ وضو کر لیں گے، جب آپ نے تہجد پڑھنی ہے یا کوئی نوافل ادا کرنے ہیں، جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے اس کے لیے آپ وضو کر لیں گے۔ اس نے لوٹا رکھ دیا، اب وہ لوٹے کے آگے ایک نل ہوتا ہے جہاں سے بھی لوٹے کا پانی نکلتا ہے، اس نے اس نل کو قبلے کی طرف نہیں کیا، وہ نل کا رخ یا اس طرف شمال کی طرف تھا یا جنوب کسی طرف بھی تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنے اس غصے کا اظہار اپنے اس خادم کے اوپر کیا جو ان کی خدمت کر رہا تھا، اور پتہ نہیں وہ کب سے کر رہا ہوگا۔ تو اتنا غصے سے دیکھا کہ وہ بیچارہ وہیں مر گیا، وہ وہیں مر گیا۔ اور پھر انہوں نے
وہ جو لوٹا پڑا ہوا تھا اس کو بھی غصے سے دیکھا، اس لوٹے کو بھی غصے سے دیکھا، تو وہ لوٹے کا جو وہ نال تھا وہ تو قبلے کی طرف نہیں تھا، تو انہوں نے جو لوٹے کو غصے کی طرف دیکھا تو لوٹے کا نال خود بخود ہی قبلے کی طرف ہو گیا، پھر وہ قبلے کی طرف ہو گیا۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ان سے اگر میں ہوتا تو میں یہی گزارش کرتا کہ آپ پہلے ہی لوٹے کی طرف دیکھ لیتے، آپ نے بندہ ضرور مارنا تھا جلال کے ساتھ۔ انسان کی تو بڑی قدر ہے، قرآن مجید میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے ہی اس لوٹے کی طرف بندہ تو بچ جاتا، خادم تو بچ جاتا۔ آپ اس طرح کی باتیں اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کر دی، اور جب ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ بات غلط ہے، تو پھر آگے سے کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کے تو گستاخ ہیں، ان کا تو کام ہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے کیڑے نکالنا، ان کی بے ادبی کرنا۔ حالانکہ یہ کون سی بے ادبی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اللہ کے نیک بندوں میں نہ کہو کہ جو ان کے لیے ان کی جو ہے شان کم ہونے کا ذریعہ بنے، یا ان کے لیے ایسی باتیں نہ کہو کہ ایسے لگے کہ ان کے پاس اللہ والے اختیارات ہیں۔ موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کسی کو ایسے دیکھنا کہ اس کو مار ہی دینا۔ ان سے پہلے بڑے بڑے جلال والے آئے ہیں، لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا کہ جلال سے ہی مار دیا۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور احادیث کی بجائے یہ باتیں لوگوں کو واقعات اور عجیب و غریب واقعات، اور آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، کہاں بیٹھ کے یہ سوچتے رہتے ہیں، اور پھر دین کے نام پہ کتابوں کے اندر بھی لکھتے ہیں، پھر آگے لوگوں کے اندر آتا رہتا ہے۔ پھر ظاہر ہے لوگ بیچارے سادہ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے بالکل ٹھیک بتایا جا رہا ہے۔ لوگ تو بیچاروں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچارے مزدوری کر کے ایک دن جمعے کی چھٹی ہوتی ہے وہ سنتے ہیں آگے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بتایا جائے گا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہ بتاتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ایک یہ خرابی پیدا ہوگی، قرآن و سنت کی بجائے لوگوں کے اندر اس طرح کی روایات کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر یہ خرابی بھی بڑی پیدا ہو گئی کہ ہمارے ہاں یہ تو بڑا کہتا ہے جی جنت کا بڑا شوق دلاتے ہیں، لیکن جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں۔ جنت کی بڑی امیدیں دلائیں گے، وہاں حوریں ہیں، وہاں محلات ہیں، وہاں بالا خانے ہیں، وہاں یہ کچھ ملے گا، یہاں یہ کچھ ملے گا، لیکن جہنم سے ڈرانے کی بات ہمارے ہاں کم ہے۔ میں نے اتنا مجھے بڑا میں علم والا یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا، قرآن مجید کو اگر اول سے لے کے آخر تک پڑھا جائے نا تو قرآن مجید میں جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں جنت سے زیادہ جہنم کا تذکرہ ہے، جنت سے زیادہ اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ کئی مقامات تو ایسے ہیں اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی، کئی مقامات ہیں صرف جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ خرابی پیدا کر دی ہے، اب لوگوں کو شوق دلا کے بس چھوٹے چھوٹے کام لوگوں کو بتا، بس یہ کرو تو تمہاری جنت پکی ہے، پیر صاحب کا دامن تھام لو تو تمہاری جنت پکی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تمہاری جنت پکی۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تم نے اپنے عملوں کی بنیاد پہ جنت میں جانا ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے اور ان کے لیے نبی بھی تھے، ڈبل نسبت تھی حضرت فاطمہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ بیٹی بھی تھی نبی علیہ السلام کی، وہ نبی علیہ السلام کی امتی بھی تھی۔ آپ نے ان کو فرمایا میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، اور آپ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ آپ کو تو اتنی محبت ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ فرما دیں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تو کسی کو یہ کہنے کی جرت ہو سکتی ہے کہ مجھے پکڑ لو تو سیدھا جنت میں؟ جب نبی علیہ السلام نہیں یہ کہہ سکتے تو کسی کے اندر یہ جرت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا، بس اپنی منمانی ہے، اپنے شوق ہیں، بس آپ سناتے رہیں، کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ کیا پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کسی کی زبان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح ایک بات منسوب کی جاتی ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے وہ بتانے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ لوگوں کی زبانیں یا اللہ تو بند کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ مجھے کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی مجھے پاگل کہتے ہیں، میں اللہ کا، میں تیرا نبی ہوں، یہ مجھے ایسے ایسے کہتے ہیں، تو ان کی زبانیں بند کر دیں۔
تو اللہ نے کہا موسیٰ مینو نہیں چھڑتے تو میں کبھی زبان نہیں بند کی تھی، یہ تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، یہ تو مجھے نہیں چھوڑتے۔ فرعون نے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں رب ہوں، کہا تھا کہ نہیں؟ اور یہ بھی کہا تھا میں بڑا رب ہوں، بڑا اعلیٰ، میں بڑا رب ہوں، بڑا رب ہوں میں۔ تو کیا وہ گنگا ہو گیا تھا یہ کہہ کے؟ نہیں گنگا ہوا، چل رہا ہے۔ تو یہ خرابی پیدا ہوگی کہ لوگوں کو جنت کا تو شوق بڑا دلایا، جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں تک کہ مزاج لوگوں کا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈرا بھی دے نا جہنم سے تو لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات آ جاتی ہے، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کی ہو گیا سی بہت ہی ڈرا چھڑیا نے کدی جنت ہی بیان کر دین کرن، یہ کیا ڈراتے ہی رہتے ہیں ڈرت۔ میں نے بتایا قرآن مجید میں جنت سے زیادہ جہنم کا ذکر موجود ہے، جہنم کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں زیادہ کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارے مزاج خراب ہو گئے اس طرح کی باتیں سن سن کے، ہمارے جو اندر کی طبیعتیں ہیں وہ خراب ہو چکی، اس لیے پھر ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو لوگوں کو جنت کا شوق زیادہ دلایا جا رہا ہے، جنت سے ڈرانے والا کوئی نہیں، اور اگر ڈراتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے۔ اور یہ ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے، جو کچھ دیکھا ہے نا وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی سنی سنائی یا ہوائی باتیں نہیں ہیں، جو کچھ ہم نے کئی دنوں سے، کئی حالات، کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں عوام الناس میں، یہ ساری باتیں آپ کو وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جنت کا شوق دلایا جا رہا ہے اور جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ایک شعلہ بیان جو بڑے شعلے مار مار کے بیان کرتا ہے یا شیریں بیان ہے، کوئی بڑی طرزیں لگا لگا کے بیان کرتا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اور علماء کا سٹیج ہے، جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بس جس کو بولنا اچھا آتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے اہل علم وہ بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جس کو صرف بولنا ہی آتا ہے، جس کو صرف بولنا آتا ہے، یا تو پھٹے توڑنا آتے ہیں اس کو، یا کرسیاں توڑنی آتی ہیں اس کو، یا ایسے شور مچانا آتا ہے اس کو، یا طرزیں لگانی آتی ہیں، وہ بیٹھا ہے، وہ سپیکر کے اوپر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو مسائل سنا رہا ہے، اور اہل علم ہے وہ بیچارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بدبختی کی علامت، بدبختی آپ دیکھیں، وہ سنا رہا ہے جو اوٹ پٹانگ کا سنائی جا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں علماء کی موجودگی میں سنا رہا ہوں، میں علماء کو گواہ بنا کے سنا رہا ہوں، یہ علماء موجود ہیں۔ اب علماء وہاں کیا کریں؟ اب وہ بیچارے ٹوکیں، اس کو منع کریں تو دشمنی مول لیں، کیا کریں؟ وہ دڑلے سے کہہ رہے کہ میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ مسئلے بتا رہا ہوں، میں علماء کو گواہ بنا کے مسئلے بتا رہا ہوں۔ بھائی تو گواہ نہ بنا، تو نیچے بیٹھنا، یہ اہل علم ہے خود ہی بتا لیں گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی۔ شور مچاتے ہیں، ایسے ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہے، یہ کہاں دین سیکھتے رہے ہیں، یہ کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگوں کا مزاج ہے نا، وہ نعتیں سنیں گے اونچی اونچی آواز لگا کے، تلاوتیں سنیں گے اونچی آواز لگا کے، کسی علماء، کسی عالم کا واعظ سننا ان کی توفیق نہیں ہے، نعتیں سارا دن سنتے رہیں گے، فلانی نعت تو فلانی نعت تو فلانی نعت، تو جب تھوڑا سا موڈ تھوڑا بدلنا ہو تو پھر قوالی بھی سن لیتے ہیں، ظاہر ہے نعت سن رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی ہے، وہ اوں آ ہی کرتے ہیں اور پھر سارا کچھ چلتا ہے، تو تھوڑا سا بدل کے قوالی سن لیتے ہیں، تلاوتیں سنتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، سنیں، کیوں نہیں سننی چاہیے، نبی علیہ السلام کی نعت، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن ہم تو یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ صرف اسی کے پیچھے بڑھ، دین سیکھنا نہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے دین سیکھنا۔ ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اس کے بعد کا واقعہ، حضرت عمر وہاں سے گزرے تو حضرت حسان کو نا ذرا غصے سے دیکھا، کی نمک کم شروع کیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا، بڑی ایسے آنکھوں سے جیسے بندہ غصے سے، حضرت عمر تو پھر ظاہر ہے، حضرت حسان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے غصے سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ذرا صبر کریں، میں
یہ جو نعتیں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ میں اس وقت بھی پڑھا کرتا تھا کہ جب آپ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے۔ آپ مجھے گھوریاں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے پھر گواہی دی کہ واقعتاً نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے اور حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے تھے۔ تو اس سے تو انکار نہیں، نعت سے تو انکار نہ کیا جا سکتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ علماء موجود ہیں، ممبروں کے اسٹیج کے اوپر موجود ہیں۔ ایک باطونی آدمی ہے جو بڑی بڑھ کے مار لیتا ہے، بڑا شعلہ بیان اور بڑی طرزوں والا، وہ مسئلے سناتا رہتا ہے، جی میں علماء کو گواہ بنا رہا ہوں، میں علماء کی موجودگی میں یہ مسئلے بتا رہا ہوں۔ بھئی تمہیں کس نے کہا کہ تم مسئلے بتاؤ؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ اہل علم موجود ہے، یہ خود ہی بتاتے رہیں گے، علماء یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے، آپ تھوڑا سا آپ کی طرف بھی آتے ہیں۔ لوگ اہل علم کے اندر اور عام طور پہ اس طرح کے لوگوں کے اندر نا ایک یہ جذبہ اور یہ سمجھیں کہ ایک بات پیدا ہوگی کہ ہمیشہ عوام کی فرمائشیں پوری کرنے کے اوپر لگے ہیں۔ عوام کی یہ فرمائش ہے، یہ پوری کی جائے۔ یہ عوام کی فرمائشیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بندہ عوام کی فرمائشیں پوری کرنے کے اوپر لگا ہے۔ عوام بیچاری کاموں میں مصروف ہوتی ہے، کبھی کسی سے کوئی بات سن لی تو بس عوام اسی بات کے اوپر لگ جاتی ہے۔ جو کسی شعبے کا بندہ ہے نا، وہی اسی شعبے کو بہتر جانتا ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں سے اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنا کام نہیں کر رہا، دوسرے کا کام کر رہا ہے۔ جو جس کام میں اس کو مہارت ہے وہ نہیں کر رہا، جو اس کا کام اصل ہے دوسرے کے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہے، دوسرے کا کام۔ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے، ہمارا ملک تو سکھی ہو جائے۔ ڈاکٹر ہے تو وہ انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں، وکیل ہیں تو انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ عوام الناس کی فرمائشیں نہیں پوری ہو سکتی، پوری ہوتی بھی ہیں، نہیں بھی ہوتی۔ اور یہ ایک بیماری پیدا ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کریں تو آپ یہ کریں، لوگ کہتے ہیں یہ کریں تو آپ یہ بھی کریں، لوگ ایسے کہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کریں۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کا ارشاد ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر دین اور حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے کہ جیسے لوگ کہیں ویسے کرو تو زمین و آسمان میں تو فساد آ جائے، پھر نہیں نظام چل سکتا۔ خواہشیں تو بدلتی رہتی ہیں، آج یہ خواہش ہے کل یہ خواہش ہے، تو کس کس کو پورا کریں گے اور کس کس کو راضی کریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس وقت ہمارے دینی حلقوں کے اندر عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ بھی اس کی طرف توجہ رکھا کریں۔ اب آخری بات بتا کے میں پھر بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اب یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ہم ایسے تعارف کرواتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی بڑی چیز ہے کوئی، ایسے ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا تعارف کرایا ہوا ہے، سناتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، ایسے ہم نے اللہ کے نیک بندوں کا تعارف کرایا، یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے تو اب لمبی بات کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ واقعہ اب لمبا ہے تو کسی نے کہا کہ وہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اصل میں اب بات ظاہر پھر لمبی ہو ہی جائے گی۔ ان کی مجلس میں نا ایک ایسا وقت بھی آتا تھا کہ لوگ لے آتے تھے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو، بس ایسے لکھا ہوا ہے، اگر اس وقت میں وہ بچہ آ جاتا کوئی مرتا نہیں تھا۔ تو ایک عورت بچہ لے کے وہ بچہ مر گیا، اس نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ اس کو مرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مر گیا ہے؟ تو انہوں نے پھر ایسے دیکھا ملک الموت روحیں لے کے جا رہا تھا، تو انہوں نے ایسے ہاتھ مارا ملک الموت کو، ایسے اوپر جا رہا تھا، انہوں نے ایسے ہاتھ مارا، وہ جتنی روحیں اس کے پاس تھی وہ ساری کی ساری گر گئیں، اور اس دن جتنے بندے بھی مرے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا جس کی عورت شکایت لے کے آئی تھی، اور اس دن جتنے بھی مرے تھے سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ یہ واقعہ سنے گا وہ تو پھر یہ کہے گا نا کہ زندگی موت کا اختیار ان کے پاس بھی ہے، تو زندگی موت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے نا، وہ یہ تو کہتے تھے کہ زندگی بتوں کے پاس ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ موت بتوں کے پاس، وہ یہ بھی کہتے تھے موت اللہ کے پاس ہے،
موت کے وہ قائل نہیں تھے، موت کے بارے میں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ موت کا اختیار رب کے پاس ہے، ان بتوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اس رب کی عبادت کرو جو تمہاری روحیں نکالتا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ایسا تعارف سنایا لوگوں کو کہ یہ کوئی اللہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، ان کے پاس ایسی سی طاقت ہے کہ یہ جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک کیا دیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میرا مرید بن گیا، جب تک میں اس کو جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے تو کہنا ہے کہ بناؤ مرید، ہمیں جنت پہ پکی کریے، جنت تو ظاہر ہر ایک نے پکی کرنی ہے، تو بناؤ ہمیں مرید۔ ہاں تو میں نے آپ کو بتایا، جو آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ تو جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہہ سکتے ہیں، تو کسی کے اندر یہ جرأت کہاں سے آ گئی کہ وہ یہ کہتا بھی رہے کہ میرے مرید بن جاؤ تو جنت پکی؟ ہم تو نہیں کہتے ہیں، کوئی بھی اہل علم نہیں کہتا، کوئی بھی نیک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ جڑ دو تو جنت پکی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہماری تو اپنی پکی نہیں ہے، ہم تو خود امید کے اوپر کھڑے ہیں، ہماری تو اپنی پکی نہیں ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں ہیں جو دینی حلقوں کے اندر آئی، تو آپ بھی ذرا سمجھا کریں، سوچا کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالات و واقعات کو دیکھا کریں، ایسے ہی ادھا دھند نہ چلتے رہا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو عقل والے ہیں نا وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دین کو سنبھالنے کی فکر کریں، دین کے اوپر عمل بھی کریں اور دین کو سنبھالیں بھی، کہ گمراہوں کے ہتھے نہ آپ چڑھ دیں، اس طرح کی بدعات کے ہتھے آپ نہ چڑھیں۔ اور جو اس وقت ہماری دینی خرابیاں ہیں یا دنیاوی خرابیاں ہیں، مال حرام کے اندر آپ نہ پڑ جائیں، جھوٹ کے اندر آپ نہ پڑ دیں، یہ اپنا حساب کرنا، اپنے آپ کو پرکھنا یہ ہر وقت اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت فتنے بہت زیادہ ہیں، اس وقت اہل علم کی بالادستی نہیں ہے، جھوٹے لوگوں کی بالادستی ہے، جھوٹوں کی حکومت ہے، گانے والے، ناچنے والے اور گنگنانے والے ان کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن اہل علم کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اہل علم قبروں کے اندر رہ گئے، ان کی زندگیاں گزر گئی، مر گئے وہ وہیں کے اوپر، ان کو جاننے والا کوئی نہیں، ان سے اصلاح کروانے والا کوئی نہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، ان سے کوئی حال پوچھنے والا کوئی نہیں، مسئلہ پوچھنا تو ان سے ان کا کوئی حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے خود اپنے آپ کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، دین کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو یہ طرح طرح کے فتنوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔